زندگی راحت جان تمہیں تو ہو، روح روان زندگی جانے جہاں تمہیں تو ہو۔ تم جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، تم جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، تم جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، تم جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جانے جہاں تمہیں تو ہو، جانے جہاں تمہیں تو ہو، جانے جنا تمہیں تو ہو، وجہ نشاط زندگی راحت جاں تمہیں تو ہو۔ تاج وقار خاکیاں نازش عرش و عرشیاں، تاج وقار خاکیاں نازش عرش و عرشیاں، فخر زمین و آسماں، فخر زمین و آسماں، فخر زمان تمہیں تو ہو، وجہ نشاط زندگی راحت جاں تمہیں تو ہو۔ کس سے کروں بیان غم کون سنے فغان غم، کس سے کروں بیان غم کون سنے فغان غم، پاؤں کہاں امان غم، پاؤں کہاں امان غم، امن و امان تمہیں تو ہو۔ تم ہو قوام زندگی، تم سے ہے زندگی بنی، تم ہو قوام زندگی، تم سے ہے زندگی بنی، تم سے کہے ہے زندگی روح رواں تمہیں تو ہو، اصل شجر میں ہو تمہیں۔ حضرت رزاق ابن معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زہری سے اور صاحب ابن یزید سے فرماتے ہیں کیا وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شجر کو پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ created a tree. It has 4 branches. 4 شاخیں ہیں، اور اس کا نام رکھا شجرۃ الیقین۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سفید پر سے حجاب پیدا کیا، اس شکل پر جیسے طاؤس پیکاک اس کی شکل پر پیدا کیا، اور اس کو اس شجر پر رکھا، تو اس نور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کری اس شجر پر 70,000 برس تک۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ created a mirror of modesty، آئینہ حیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اس کو اس کے سامنے رکھا۔ تو جب اس طاؤس نے، اس نور نے اس کے اندر دیکھا تو اس میں اپنی صورت کو ایک بہترین صورت پر اور بہترین حیات پر دیکھا، تو اس نے حیا ہوئی اس کو، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کی اور 5 سجدے کیے۔ تو یہ 5 سجدے تھے، یہ ہم پر وقتوں میں فرض ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کا حکم نبی کو اور ان کی امت کو دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کی طرف ایک نظر کی، تو ایک نظر جب کی تو وہ جو تھا وہ نور
اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا سے پسینے سے شرابور ہو گیا تو اس کے سر کے پسینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو پیدا کیا. چہرے کے پسینے سے لوح قلم عرش کرسی شمس قمر کواکب حجاب اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اس کو پیدا کیا. اور اس کے سینے کے پسینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء رسول شہداء علماء صالحین کو پیدا کیا. اور آئی گروہ کے پسینے سے اس کے پسینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین و مومنات کو پیدا کیا. اور جو کانوں پر پسینہ آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے یہود و نصارہ اور مجوس اور جو ان کے مشابہ ہیں ان کی ارواح کو پیدا کیا. پھر جو اس کے پیروں پر پسینہ آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے جو کچھ زمین میں ہے اس کو پیدا کیا زمین کو پیدا کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمد کو حکم دیا انظر امامک اپنے سامنے دیکھ. تو سامنے نور محمد نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ سامنے نور ہے پیچھے نور ہے دائیں نور ہے بائیں نور ہے. وہ کون ہے؟ وہ ابو بکر ہے عمر ہے عثمان ہے علی. پھر اس نور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 70,000 برس تک عبادت کی تسبیح و تحلیل کی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انبیاء کے نور کو پیدا کیا. پھر اس پر نظر کی خاص نظر اور نظر کی. پھر انبیاء کی ارواح کو سول کو پیدا کیا. اور جیسے ہی یہ سول یہ پیدا ہوئی یہ ارواح پیدا ہوئی بولی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر عقیق احمر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قندیل پیدا کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو جیسی کہ دنیا میں صورت تھی ویسی صورت پیدا کی. اور پھر اس کو اس قندیل میں رکھا اور اس طور پر رکھا جیسے آپ کا نماز میں قیام ہوتا تھا اس طور پر رکھا. پھر تمام ارواح جو تھی وہ نور محمد کا طواف کرنے لگی اور تسبیح و تحلیل کرنے لگی 1,00,000 برس تک. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ارواح کو حکم دیا کہ سب کی سب اس نور کی طرف دیکھو. سب نے اس نور کی طرف دیکھا تو جس نے اس کے سر کی طرف دیکھا تو وہ خلیفہ ہوا سلطان ہوا. اور جس نے اس نور کے چہرے کو دیکھا وہ امیر ہوا عادل ہوا. اور جس نے اس نور کی آنکھوں کو دیکھا وہ قرآن شریف کا حافظ ہوا. اور جس نے اس نور کے بھووں کو دیکھا وہ لوگوں میں مقبول ہوا. اور جس نے اس نور کے گال مبارک کو دیکھا جس نے گالوں کو دیکھا وہ عاقل ہوا محتسب ہوا. اور جس نے اس نور مبارک کی ناک کو دیکھا تو وہ ڈاکٹر ہوا طبیب ہوا حکیم ہوا اور عطار ہوا. اور جس نے اس نور مبارک کے ہونٹوں مبارک کی زیارت کری وہ بہت خوبصورت چہرے والا اور وزیر ہوا. اور جس نے اس نور مبارک کے منہ کو دیکھا وہ روزے دار ہوا. اور جس نے اس نور مبارک کے زبان مبارک کو دیکھا وہ ایمبیسڈر ہوا. اور جس نے اس نور مبارک کے دانتوں مبارک کو دیکھا وہ خوبصورت چہرے والا ہوا. اور جس نے اس نور کے حلق کو دیکھا وہ دنیا میں کیا ہوا وہ واعظ ہوا ناصح ہوا مؤذن ہوا. اور جس نے اس نور کے داڑھی مبارک کی زیارت کری وہ مجاہد ہوا. اور جس نے اس نور کی گردن مبارک کی زیارت کری وہ تاجر ہوا. اور جس نے اس نور مبارک کے دونوں کندھوں کی زیارت کری وہ فصارا رماحن و سیافن وہ نیزے باز ہوا اور تلوار چلانے والا ہوا. اور جس نے سیدھے کندھے کی زیارت کری وہ کون ہوا وہ جو تھا حجام ہوا. اور جس نے بائیں مبارک کی بائیں کندھے کی زیارت کری وہ جلاد ہوا اور کوشش کرنے والا ہوا. اور جس نے ہتھیلی کی زیارت کری وہ کون ہوا وہ ناپنے والا ہوا سیدھی ہتھیلی کی. اور جس نے الٹی ہتھیلی کی زیارت کری جس نے سیدھی ہتھیلی کی زیارت کری وہ صراف ہوا اور بیل بوٹے بنانے والا ہوا. اور جس نے الٹی ہتھیلی کی زیارت کری وہ انجینئر ہوا. اور جس نے اس نور مبارک کے ہاتھوں کی زیارت کری تو ہاتھوں کی زیارت کری تو وہ کون ہوا وہ سخی ہوا. سبحان اللہ. جس نے اس نور مبارک کے
ہتھیلیوں کے پشت کو دیکھا وہ پینٹر ہوا، اور جس نے الٹی ہتھیلیوں کی اس کو دیکھا، پشت کو دیکھا، وہ لکڑہارا ہوا، لکڑہارا، اور جس نے اس نور کی پوروں کو دیکھا وہ کون ہوا؟ کیلیگرافر ہوا، کاتب ہوا، اور جس نے سیدھی انگلیوں کی پشت دیکھی وہ درزی ہوا، ٹیلر ہوا، اور جس نے اس نور مبارک کی الٹی ہتھیلی کی پشت دیکھی وہ لوہار ہوا، اور جس نے اس نور مبارک کے سینے مبارک کی زیارت کری تو کون ہوا؟ عالم ہوا، ذاکر ہوا، مجتہد ہوا، اور جس نے اس نور مبارک کی پیٹھ دیکھی، پیٹھ کی طرف دیکھا تو وہ ذلیل ہوا اور حکم شرع کا مخالف ہوا، اور جس نے پیشانی مبارک کی زیارت کری وہ غازی ہوا، اور جس نے بطن مبارک کی زیارت کری وہ قانع ہوا، زاہد ہوا، اور جس نے اس نور مبارک کے گھٹنوں مبارک کی زیارت کری تو وہ سجدہ کرنے والا اور رکوع کرنے والا ہوا، اور جس نے اس نور کے قدموں کو دیکھا تو وہ ہنٹر ہوا، اور جس نے اس قدموں کے نیچے کی طرف دیکھا تو وہ دنیا میں گھومنے والا ہوا، اور جس نے اس نور کی طرف اس کا شیڈو دیکھا وَمِنْهُمْ مَنْ رَاحَ ظِلُّهُ فَصَارَ مُغْنِيًّا، تو جس نے اس نور مبارک کے ظل کو دیکھا تو وہ گانے والا ہوا اور صاحب تنبور ہوا، اور جس نے اس نور کی طرف نہیں دیکھا وہ مدعی ربوبیت ہوا، جیسے فرعون وغیرہ کافر، اور جس نے اس نور کی طرف دیکھا تو لیکن دیکھ نہ سکا، دیکھ نہیں پایا تو وہ یہود و نصارہ ہوئے، وغیر ہم کفار، اصل شجر میں ہو تم ہی، نخل و ثمر میں ہو تم ہی، ان میں آیا تم ہی تو ہو، ان میں نما تم ہی تو ہو، تم ہو نمود اولین، شمع ابد بھی ہو تم ہی، شاہ زمن یہاں وہاں سکہ نشان تم ہی تو ہو، اسی کو تاج الشریعہ فرما رہے ہیں، اور پھر قیامت کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، اور استاد زمن فرما رہے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، اختر کی ہے مجال کیا، محشر میں سب ہے دم بخود، آلات فرمایا کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یہ بے خبری کس کی ہے؟ یہ خلق کی بے خبری ہے کہ آج حدیث یاد ہے، معلوم ہے کہ شفاعت کا دروازہ سرکار کھولیں گے اور سرکار شفاعت فرمائیں گے گناہگاروں کی، تو ہوگا تب لوگ جنت میں جائیں گے، اور تب صبح نیزے پر جو سورج ہوگا اس سے بھی لوگوں کو راحت ملے گی، تو یہ جو ہے یہ حدیث اس وقت بلا دی جائے گی اور ساری خلق پھرے گی، آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے پاس جائیں گے اور سب کہیں گے اذهب الى غیری، اذهب الى غیری، میرے سے معاملہ یہ حل نہیں ہوگا، کہیں اور جاؤ، آج سے پہلے میں نے اپنے رب کو کبھی ایسے غضب و جلال میں نہیں دیکھا، تو جاؤ کہیں اور جاؤ، اور سرکار فرمائیں گے انا لہا انا لہا، اسی کو تاج الشریعہ فرما رہے ہیں، اور سجدہ کریں گے اور سجدہ کریں گے اور سجدہ کریں گے تو ندا ہوگی یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، کہیے آپ کو سنا جائے گا، اسی کو فرما رہے ہیں تاج الشریعہ اختر کی ہے مجال کیا، محشر میں سب ہے دم بخود، اختر کی ہے مجال کیا، محشر میں سب ہے دم بخود، سب کی نظر تمہیں پہ ہے، سب کی نظر تمہیں پہ ہے، سب کی زبان تمہیں تو ہو۔